اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ پرانی دلی کا ایتہاسک اینگلو عربک اسکول آج کل بدحالی کا شکار ہے۔ حالت یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے چھاتروں کی سنکھیا میں بھی بہت تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، وہیں اس کا سیدھا اثر یہاں کے رزلٹ پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک میٹنگ آیوجت کی گئی، جس کے اندر پرانی دلی سے سنگھنوں نے شرکت کری۔ یونائیٹڈ فیڈریشن آف والڈ سٹی ایجوکیشن سے جڑی ٹیم اس میٹنگ میں شامل ہوئی۔ آپ خود ہی سنیں جو انسان اس قدر اپنے کیریئر داؤ پہ لگا کے اسکول کے لیے جب جنگ لڑ سکتا ہے، وہ اس فکر مندی سے وہ یہی چاہے گا کہ اس اسکول کو اس طرح سے برباد ہونے سے روکے، اور اس کے اندر جو بھی تعلیمی معیار ہمارے دور میں رہا، ہمارے وقت کے اندر یہ پھلا پھولا، اور کس طرح سے اس میں شیلڈی لوگ بچوں نے حاصل کری، کہاں کہاں وہ دنیا میں ان کو جو پوسٹوں پہ وہ فائز ہیں آج، تو وہ دور، وہ تعلیم، وہ معیار اس کا دوبارہ واپس آئے۔ اس کے لیے ہم جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ اس فکر کو لے کر ہم نے پوری دلی کی، پورے دلی کی این جی اوز کو، آر ڈی پی اوز کو اور آرگنائزیشن نون این جی اوز کو ہم نے اب دعوت دی، اور ہمارے ایک کال کے اوپر الحمدللہ وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، بڑی فکر مندی ظاہر کی، اور اس کے ساتھ میں اپنے جو رائے اور جو کنکلوڈ نکل کے آیا وہ نکل کے آیا کہ ہم اس کی ایجوکیشن کے اوپر کام کریں گے۔ ہم اس کے اوپر جو ابھی موجودہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی جو قابض ہے، فائز ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے، ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتے ہیں تو وہ اس کو اس میں نبھانے میں اپنے رول کی ذمہ داری نبھائیں۔ اگر اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی مجبوریاں ہیں، کچھ ایسی دقتیں ہیں کہ وہ عہدے پہ تو ہیں لیکن نہیں نبھا رہا ہے، تو برائے مہربانی وہ نئے لوگوں کو موقع دیں تاکہ اسکول کو ان حالات سے باہر نکالا جا سکے۔ تو جی جوسف، کن کن لوگوں نے اس میں شرکت کری؟ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پرانی دلی سے جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں، جو سنستھائیں جو ایجوکیشن کے لیے اور دوسرے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب اس میں پہنچے۔ تو اب آگے کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ آگے سبھی لوگوں کا ایک ریزولوشن ہم سب لوگوں نے مل کر یہ پاس کرا کہ ہماری بچیاں مردد ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو اس مردد ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں پرائیویٹ کوچنگ سینٹر میں جانے سے ان کی احتیاط برتنی چاہیے، اپنے کوچنگ سینٹر کھولنے چاہیے، اپنے اسکول یونیورسٹیز کھولنے چاہیے، اپنے اداروں کو بہتر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کا جو جھکاؤ ہے ہمارے بچوں کا الحمدللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور جب ساتھ ہوگا تو وہ اپنے معیار اور اپنے ایجوکیٹڈ جب ان کو کیا نام ہے ساتھی ملے گا تو وہ ان چیزوں سے رکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکول کے اندر جو بھی وہاں کی ضروریات ہیں، جو بھی وہاں چیزیں ہیں، ان کے لیے جتنے بھی ہمارے کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں ان کو ایک جوائنٹلی ان کے ساتھ پلاننگ کریں گے۔ جو بچے جن کے رزلٹ ڈاؤن ہو جا رہے ہیں ان بچوں کو بہتر کوچنگ دے کے ان کے رزلٹ میں سدھار کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی ایجوکیشن ممبران سے ملاقات کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، یہ قوم کا ادارہ ہے، اور یہ قوم جس طرح سے برباد اور بدحالی کا شکار ہے، اس جنگ کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں واحد و واحد ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ اس لیے اس اداروں کو برباد ہونے سے بچائیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ جو لوگ نہیں اپنے عہدوں پہ رہتے ہوئے کام نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے، وہ مہربانی کر کے ان عہدوں کو چھوڑ دیں، نئے لوگوں کو موقع دیں، جو قابل ہیں، درد مند ہیں، فکر مند ہیں، ان کو موقع دیں تاکہ وہ اس ادارے کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اگر یہ انتظامیہ کمیٹی ذمہ داری سے رول نبھا رہی ہوتی تو شاید یہ تعداد جو 2500 سے آج آدھی کیا نام ہے پرسنٹیج پہ آ گئی ہے، 1200-1500 پہ آ گئی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ورکنگ کا رزلٹ ہوتا ہے، اور میں ایک چیز بڑے شفاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی اپنی ذمہ داریوں کے اوپر تو یہ بچوں کی تعداد 2500 سے آدھی نہیں ہوتی آج۔ اگر یہ لوگ یہ ذمہ داران کام کر رہے ہوتے تو یہ رزلٹ آج گر کر ڈراپ آؤٹ پہ نہیں پہنچ جاتا، اور بچے اس طرح سے ہمارے 8ویں 9ویں 10ویں کلاسوں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ آج ڈراپ آؤٹ ہمارا کیوں اس قدر بڑھ رہا ہے؟ ہمیں تعلیم نہیں مل رہی، ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہے، بچوں کو بہتر ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ آج اسکول کے اندر 32 اساتذہ کم ہیں، 32 ٹیچرز کا جس اسکول میں کم ہوگا تو اس کا رزلٹ تحت السلام میں چلے جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری مینجمنٹ کی ہے، یہ ذمہ داری دلی ایجوکیشن سوسائٹی کی ہے۔ جن ذمہ داران نے، قوم کے درد مند فکر مند لوگوں نے اس ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام کرا تھا، وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بھی ذمہ دار تھے، یہاں کے بھی ذمہ دار تھے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو جامعہ کے عہدیداران کو سونپی گئی تھی تاکہ وہ اس فکر مندی ذمہ داری سے قابل لوگ اس کو دیکھیں، بھالیں، چلائیں۔
لیکن نہ وہ لوگ اس پہ دھیان دے رہے ہیں اور یا نہ یہ لوگ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی آدمی جواب دہ کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں وہ اس بات کو سمجھتا کہ جب یہ چیزیں بچوں کے معیاری زندگی اور پوری زندگی کو بنا اور بگاڑ سکتی ہیں تو اس کے لیے کام کیا جائے. میں دہلی ویژن سوسائٹی اور مینجمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, اسکول کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کے ساتھ کچھ مجبوریاں رہے ہیں, جن کے ساتھ دقتیں ہیں, تو ان کو موقع دیا جائے آرام کا اور نئے لوگوں کو لایا جائے ان کی جگہ پر, تاکہ اسکول کی اس ضرورت کو, اس بدحالی کو ہم روکیں اور اس کے اندر ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کریں, تاکہ ان حالات کو جو ہے اس سے باہر لا کر ہم اس کو بدلیں. اور کیونکہ ایک تاریخی ادارہ ہے, اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو واپس لایا جا سکتا ہے اگر یہ ذمہ داران, یہ مینجمنٹ اس چیز کو سمجھ لے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی جوابدہی ہماری بھی اور آپ کی. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا تھا, یہ جگہ دی تھی, اور اس کے لیے آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس کے لیے اس طرح کی پلاننگ کریں, اس طرح کے کام کریں جس سے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن میں بدلاؤ آئے, ان کے رزلٹ بہتر ہو, ان کا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ بند ہو. تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر جو کچھ وقت گزر گیا, یہ قیمتی وقت ہے ہماری قوم, ملت کے لیے, قوم کے لیے. جس حالت, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آج ہم بنا تعلیم کے اندھے ہیں, بنا تعلیم کے بے سہارا ہیں. یہ تعلیم ہماری لاٹھی ہے, یہ تعلیم ہماری ضرورت ہے, یہ تعلیم ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک واحد ذرائع ہے. آپ اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور ہمارے اس وائل سٹی کے جو ادارہ اس وائل سٹی کی ایجوکیشن ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, اس کے لیے کام. جاوید صاحب, یہ آپ نے بات کہی اور آپ نے سنگٹھنوں کو بھی اکٹھا کر لیا, سب لوگ اس میں سر جوڑ کے بیٹھ بھی گئے. عام جو لوگ ہیں, پرانی دلی کے جو پرانے لوگ ہیں, ان کو جوڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, میں آپ کو بہت ذمہ داری سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ پرانی دلی کے عوام کے وہ رہنما ہیں کہ جن کے پیچھے بڑی تعداد میں لوگ ان کو یہ ذمہ داری دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ ریپرزنٹیشن کریں ان پرانی دلی کے عوام کا, جن کی انہوں نے RW کے ذریعے, NGO کے ذریعے اور سوسائٹیز کے ذریعے ذمہ داری اٹھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داران ایک واحد شخصیت نہیں ہے, وہ ذمہ داران ان کے پیچھے پورا محلہ, پورا ایریا, پورا RW ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور الحمدللہ جس وقت ہمیں کوئی ضرورت پڑی کال کری تو یہ تعداد لاکھوں کی تعداد میں آپ کی ایک کال کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.